सामीन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर अहमद यार खान की तफ्तीशी दास्तानों के सिलसिले में एक दिलचस्प उर्दू दास्तान जिसका नाम है मोहब्बत हो तो ऐसी ना हो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वारदात आम किस्म की चोरी की थी। ये छोटा सा एक कस्बा था जिसकी आबादी की अक्सरियत हिंदुओं की थी। मुसलमान तादाद में कुछ कम तो नहीं थे, लेकिन हिंदुओं की निस्बत कम थे। दरमियाने दर्जे का एक मुसलमान दुकानदार थाने में यह रिपोर्ट लेकर आया कि रात उसके घर में चोरी हो गई है। वारदात की तफसील ये थी कि मियाँ बीवी सहन में सोए हुए थे। उनके अंदाजे के मुताबिक आधी रात को खाविंद को कमरे में खटका सुनाई दिया। चांदनी रात थी। वो उठने लगा तो उसे धीमी सी आवाज सुनाई दी, खामोशी से लेटे रहो वरना सर खुल जाएगा। एक कुल्हाड़ी उसके सामने आ गई। उसने घबरा कर देखा, एक आदमी जिसके चेहरे और सर पर पगड़ी लिपटी हुई थी वो सामने खड़ा था। उसने साथ वाली चारपाई की तरफ देखा। उसकी बीवी चित लेटी हुई थी और एक आदमी उसके सिरहाने की तरफ खड़ा था। उसके हाथ में लंबा चाकू या खंजर था। उस आदमी ने उसकी बीवी को खामोश करवा रखा था। कमरे में लालटेन जल रही थी। दुकानदार ने अपने सर पर खड़े आदमी की मिन्नतें की कि वो बहुत गरीब आदमी है और उसकी हलाल की कमाई को वो उठा कर ना ले जाएं। उसे कहा गया कि धीमी आवाज में बोलते रहो, अगर ऊंची आवाज निकाली तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दुकानदार को ज्यादा बोलने का मौका ना मिला। कमरे में से दो आदमी निकले। एक ने ट्रंक सर पर उठा रखा था, दूसरे ने उतना ही बड़ा एक और ट्रंक कंधे पर और एक सूटकेस हाथ में लटका रखा था। मियाँ बीवी को ये धमकी सुनाई दी, हमारे जाने के बाद भी तुमने ऊंची आवाज निकाली तो मारे जाओगे। उन्होंने सेहन का दरवाजा खोला और निकल गए। दुकानदार ने गला फाड़ कर वावेला बर्पा किया, चोर चोर, मारे गए, लूटे गए। उसकी बीवी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और बोली, खुदा के लिए चुप रहो, वो आ जाएंगे और हमें कत्ल कर देंगे। खाविन ने दौड़कर सहन के दरवाजे की जंजीर चढ़ा दी और एक बार फिर चिल्लाया, चोर चोर। गली में दौड़ते कदमों की आवाजें सुनाई दीं और उनके साथ ही ललकार, आ गए आ गए। दुकानदार ने दरवाजा खोल दिया। वो चार आदमी थे, सब मुसलमान थे। उनमें से एक ने कहा, इधर जाते देखे हैं। वो सब उधर को दौड़ पड़े। दुकानदार भी साथ गया। ये मोहल्ला कस्बे के बाहर था, यानी यहाँ कस्बा खत्म हो जाता था। उसकी गली मैदान में खत्म होती थी। वहां दरख्त भी थे, वहीं से घाटी उतरती थी। आगे खुश्क बरसाती नाला था, अगला किनारा घाटी की तरह था और पथरीला। 200-400 गज आगे फिर दरख्त और आगे खेत। ये इलाका घाटियों और टीलों का था। दुकानदार और चार आदमियों ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने वजन उठा रखा था, इसलिए ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे। ताकुब करने वालों ने घाटी पर जाकर देखा। चांदनी में चोर खुश्क नाले के अगले किनारे पर चढ़ गए थे। उनके पीछे गए और थोड़ी ही दूर चोरों को जा लिया। उनमें से दो ने ट्रंक उठा रखे थे। उन्हीं में से एक ने सूटकेस भी उठाया हुआ था। उनके दो साथियों के पास कोई सामान नहीं था, वो आगे आगे दौड़े जा रहे थे। ताकुब करने वाले जवान और दलेर थे। वो चोरों के करीब पहुंचे तो चोरों को ललकारा। उन्होंने ट्रंक पीछे को फेंके। उनमें से किसी एक की आवाज सुनाई दी, सूटकेस ना फेंकना। उनकी रफ्तार तेज हो गई और वो निकल गए। सूटकेस साथ ले गए। ताकुब करने वाले रुक गए। उनके पीछे चौकीदार भी आ रहा था। उन लोगों ने ट्रंक वहीं पड़े रहने दिए। मोहल्ले के कई और आदमी आ गए थे। उनमें से 3-4 नौजवान कुल्हाड़ियों लाठियों वगैरह से मुसल्ला होकर ट्रंकों के पहरे पर बैठ गए। अभी सुबह धुंधली थी जब दुकानदार, चौकीदार और 2-3 आदमियों के साथ थाने में आया। मैंने दुकानदार से बहुत सी बातें पूछी जो चोरी की वारदात के मुतासरा अफराद से पूछी जाती हैं। असल माल सूटकेस में था। उसमें उसकी बीवी के जेवरात और 4,000 रुपया नकद था। उस जमाने का 4,000 रुपया आज के कई लाखों रुपयों के बराबर था। आजकल तो अनपढ़ लोग भी पैसा बैंकों में जमा करवा देते हैं। उस दौर में तो लोग रुपया पैसा घरों में रखा करते थे। दुकानदार के घर में सिर्फ दो अफराद थे, वो और उसकी बीवी। घर का तीसरा फर्द उसका बेटा था जो रात घर से गैर हाजिर था। उस लड़के की उम्र 17-18 साल थी। ये उनकी वाहिद औलाद थी। लड़के के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। वो घर में होता तो एक चोर उसके भी सरहाने खड़ा होकर उसे चुप कराए रखता।
मैंने पहली बात ये नोट की कि एक चोर ने कहा था कि सूट केस ना फेंकना। इससे तो ये जाहिर हुआ कि चोरों को मालूम था कि सूट केस में जेवरात और नकदी है। दुकानदार ने बताया कि सूट केस मुकफ्फिल था। मुझे ख्याल आया कि चोरों ने उसे खोल कर नहीं देखा, वरना वो सूटकेस उठाने के बजाय जेवरात और रकम निकालकर पोटली में बांधते और ले जाते। ट्रंकों में कीमती कपड़े थे, उनमें से कुछ लड़के की शादी के लिए थे और कुछ लड़के की माँ के थे। इनके अलावा उनमें कपड़े, तकियों के गुलाफ, चादरें और खेस वगैरह थे। कुदरत को मेरा कड़ा इम्तहान मंजूर था। मैं मौका वारदात पर जाने के लिए उठने ही लगा था कि आंधी आ गई और इसके साथ मींह बरसने लगा। इसका नुकसान ये नहीं था कि मेरी तफ्तीश रुक गई थी, बल्कि ये कि चोरों के खुरे तबाह हो गए थे। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सुराग रसानी के लिए खुरा कितनी कारआमद चीज होता है। मैं वारदात वाले घर गया। मेरे पूछने पर दुकानदार ने यकीन से बताया कि उसने सोने से पहले सेहन के दरवाजे की जंजीर चढ़ाई थी। ये मामूली सा मकान था जिसकी सेहन की दीवार तकरीबन 7.5 फुट ऊंची थी। मैंने दीवार को बाहर से देखा। बारिश ने तमाम निशान, अगर कोई थे भी, तो वो धो डाले थे। दीवार थी तो ऊंची, लेकिन चोर उससे भी ऊंची दीवारें फांद जाया करते हैं। मैंने दीवार अंदर से भी देखी। ये ईंटों की दीवार थी, अंदर की तरफ सफेदी की हुई थी। एक जगह मुझे ऐसा निशान नजर आया जैसे ऊपर से उतरने वाले आदमी ने यहाँ पांव के पंजे रखे और पंजों की रगड़ दीवार पर लगी। इस निशान को बारिश ने मिटाने के बजाय और वाजिया कर दिया था। पुलिस का एक कांस्टेबल भी जानता है कि मुजरिम एक से ज्यादा हों तो ऐसी दीवार किस तरह फांदी जाती है। बाहर एक आदमी दीवार के साथ पीठ लगाकर खड़ा हुआ। दूसरा आदमी उसके कंधों पर चढ़ गया और दीवार पर जाकर अंदर को इस तरह उतरा कि ऊपर दीवार पकड़ी और दीवार पर पांव के पंजे जमा कर नीचे उतर गया। उसने सेहन के दरवाजे के अंदर से जंजीर खोल दी और बाकी साथी अंदर चले गए। कमरे में जाकर देखा, एक बड़ा कमरा और उसके साथ दो छोटे कमरे थे। ये कोठड़ियां सी थीं। उनमें से एक में ट्रंक, दो चारपाइयां और कुछ और सामान पड़ा था। जो ट्रंक उठाए गए वो एक एक ट्रंक के नीचे रखे थे। सूटकेस रजाइयों और गद्दों वाली पेटी के अंदर एक रजाई के नीचे रखा था। पेटी को ताला नहीं लगा हुआ था। उससे ये वाजिया हो गया कि चोर घर के भेदी थे। उन्हें मालूम था कि उनके मतलब का माल कहाँ पड़ा है। ट्रंकों के नीचे से वो उठाए गए जिनमें कीमती पारचात थे और सूटकेस वो उठाया गया जिसमें जेवरात थे। हालांकि ये पेटी के अंदर एक रजाई की तह में रखा था। चोरों में से कोई एक घर भेदी था। उन्होंने वारदात उस रात की जिस रात दुकानदार का जवान बेटा घर में नहीं था। वो होता तो शायद कुछ मुकाबला करता। मैंने दुकानदार और उसकी बीवी को बिठा लिया। दुकानदार गोल मटोल और ठिगना सा आदमी था और उसकी बीवी लंबे कद, बड़े अच्छे रंग और दिलकश नक्शो निगार की औरत थी। मैंने तफ्तीश से हटकर सोचा कि इनके वालिदैन ने क्या जोड़ मिलाया है। मैंने ये भी देखा कि औरत, जिसकी उम्र 35 साल के लगभग होगी, बातूनी और बिला वजह बोलने वाली तो नहीं लगती थी, लेकिन मैं जो सवाल उसके खामिन से पूछता था उसका जवाब वो ही देती थी और खामिन उसकी तायद में सर हिला देता या कह देता, हाँ हजूर, ऐसे ही है। इससे मैंने ये राय कायम की कि आदमी खासा बुद्धू है और बीवी उस पर छाई हुई है। बहरहाल ये मियाँ बीवी का मामला था। वारदात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं था। घर में नौकर है? मैंने पूछा। नहीं। नौकरानी? मैंने फिर पूछा। या कोई औरत कपड़े या बर्तन धोने आती हो? घर का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ, घर वाली ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि दुकान में भी कोई नौकर नहीं। मैंने उसकी बीवी से पूछा कि मोहल्ले की कोई ऐसी औरत घर में आती जाती होगी जिसे मालूम हो कि सूटकेस पेटी में रखा है और फलां फलां ट्रंक में कीमती कपड़े हैं। मोहल्लों में तो ऐसी औरतें होती हैं जो घरों में ऊपर का काम करती हैं, या इस क्लास की औरतें बगैर काम के लोगों के घरों में जाती रहती हैं। जबान की इतनी मीठी कि ऊंचे और अमीर घरानों की औरतों की हमराज बन जाती हैं। ऐसी औरतें रिश्ते नाते भी करवाती हैं। उनमें बाज औरतें पेशावर चोरों और नकबजनों की एजेंट होती हैं। उन्हें मालूम होता है कि फलां घर में बड़ी दौलत है और वो कहाँ पड़ी है। दुकानदार की बीवी ने कुछ देर सोचकर बताया कि उसके जहन में ऐसी कोई औरत नहीं आती। उसके ख्याल में मोहल्ले में मशकूक चाल चलन की कोई औरत नहीं थी। मैंने उसे ये भी कहा कि वो सोचकर बताए कि मोहल्ले की किस औरत को मालूम है कि जेवरात वाला सूटकेस रजाइयों की पेटी में पड़ा है। उसने किसी भी औरत का नाम नहीं लिया।
اس کے خامن سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہوگا اور یہ کہ واردات انتقامی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اس کی کسی کے ساتھ دشمنی یا کاروباری رقابت ہوگی، اسے معلوم ہوگا کہ زیورات اور رقم سوٹ کیس میں اور سوٹ کیس پیٹی میں ہے، اس نے بھی کسی کا نام نہ لیا، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، دونوں یہ کان کھول کر سن لو۔ میں نے انہیں کہا، تمہارے اپنے دماغ اگر کام کرتے ہیں تو سمجھ گئے ہوگے کہ یہ چوری کسی گھر بھیدی نے کروائی ہے۔ چور جادوگر نہیں ہوتے کہ انہیں پتا چل جائے کہ مال کہاں رکھا ہے۔ گھر بھیدی گھر میں ہوتا ہے یا گھر میں آتا جاتا رہتا ہے اور ہر بھید جانتا ہے۔ اگر میری مدد کرو گے تو مال مل جائے گا، اگر نہیں تو بڑی مشکل میں رہو گے۔ سوچتے رہو، تمہارے دماغوں میں کوئی مرد یا کوئی عورت ضرور آ جائے گا۔ میں نے دکاندار کو ساتھ لیا اور اس جگہ جانے کو کمرے سے نکلا جہاں چور ٹرنک پھینک گئے تھے۔ میں ایک بار پھر دیوار کو اندر سے دیکھنے رک گیا جہاں کسی کے اترنے کے نشان تھے۔ اوپر سے نیچے تک دیکھا، فرش پر کیچڑ میں چمکتی ہوئی کوئی چھوٹی سی چیز نظر آئی۔ میں نے اٹھائی تو یہ انگوٹھی تھی۔ دکاندار کو اور اس کی بیوی کو دکھائی، دونوں نے کہا کہ یہ ان کی نہیں۔ بیوی سے میں نے کہا کہ وہ اور غور سے دیکھے۔ وہ بڑی دھیمی آواز میں بولی، نہیں، یہ ہماری نہیں۔ میں نے اس سے انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی اور کہا، چور اپنی نشانی چھوڑ گئے ہیں۔ یہ عام قسم کی سادہ سی انگوٹھی تھی جو ہر ایک سنار کے ہاتھ تیار ملتی تھی۔ اس کی بناوٹ خاص ہوتی تو میں سناروں کی مدد لے سکتا تھا۔ میں ٹرنکوں والی جگہ گیا، ٹرنک ایک دوسرے سے دور دور پڑے تھے، ایک الٹا ایک سیدھا۔ آندھی اور بارش نے کوئی کھرا کھوج نہیں رہنے دیا تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ کاغذی کاروائی کرے اور ٹرنک تھانے پہنچا دے۔ تماشائیوں میں وہ 4 آدمی بھی موجود تھے جنہوں نے رات چوروں کا تعاقب کیا تھا۔ میں نے ان سب کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہاں تک تعاقب کیا اور چور کس طرف چلے گئے تھے۔ انہوں نے میرے سوال کا جواب تفصیل سے دیا اور مجھے وہاں تک لے گئے جہاں انہوں نے تعاقب ترک کیا تھا۔ وہ یہ نہ بتا سکے کہ چور آگے جا کر کس طرف چلے گئے تھے۔ آگے زمین اونچی نیچی تھی اور چاندنی میں اتنی دور تک دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ اس وقت اتفاق سے چھت پر بیت الخلاء میں گیا تھا۔ اسے چور چور کا شور سنائی دیا تو اس نے نیچے دیکھا۔ 2 آدمی ٹرنک اٹھائے دوڑے جا رہے تھے اور 2 آدمی بغیر کسی سامان کے آگے آگے دوڑے جا رہے تھے۔ اس کے مکان کی چھت سے خشک نالا نظر آتا تھا۔ وہ دوڑ کر نیچے آیا، اتنے میں 3 اور جوان آ گئے، یہ 4 ہو گئے۔ ان میں سے ایک کے پاس ڈنڈا اور ایک کے پاس ہاکی اسٹک تھی، باقی 2 خالی ہاتھ تھے۔ میں نے نمبردار اور چوکیدار سے کہا کہ وہ چند قابل اعتماد آدمیوں کو ساتھ لیں اور دور آگے تک کے علاقے کی تلاشی لیں۔ ہو سکتا ہے کہ چور سوٹ کیس سے زیورات اور نقدی وغیرہ نکال کر لے گئے ہوں اور خالی سوٹ کیس پھینک گئے ہوں۔ نمبردار اور چوکیدار فوراً آگے چلے گئے۔ میں سمت معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چور جدھر گئے تھے، چور اسی قصبے کے ہو سکتے تھے۔ میں دکاندار کو اور تعاقب کرنے والے آدمیوں کو تھانے لے گیا۔ میں تھانے میں جو ہدایات دے آیا تھا ان پر عمل درآمد شروع ہو گیا تھا۔ قصبے کے 4 5 مشتبہ سزا یافتہ اور عادی مجرم بلائے جا چکے تھے۔ ارد گرد کے دیہات کے اس قماش کے آدمیوں کو تھانے لانے کے لیے کانسٹیبل چلے گئے تھے۔ میں نے انہیں الگ بٹھا لیا۔ میں جس وقت کی کہانی سنا رہا ہوں اس وقت ہر جرائم پیشہ آدمی کا اپنا جو فن تھا وہ اسی کا کمال دکھایا کرتا تھا۔ مثلاً سنسان راہوں پر راتوں کو مسافروں کو روک کر لوٹنے والے شہروں میں آ کر چوری نہیں کرتے تھے۔ شہروں میں چوریاں کرنے والے راہزنی نہیں کرتے تھے۔ ان میں جو تالے توڑنے کے ماہر تھے وہ تالے ہی توڑا کرتے تھے، نقب نہیں لگاتے تھے۔ نقب ایک الگ فن تھا۔ ہر چور نقب نہیں لگاتا تھا کیونکہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تھانوں میں ان لوگوں کا ریکارڈ اتنا مکمل ہوتا تھا کہ ہمیں کسی واردات کی سراغ رسانی میں مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ہم طریقہ واردات سے سمجھ جاتے تھے کہ یہ فلاں کا کام ہے۔ چوری کی یہ واردات مجھے پیشہ وروں کی نظر نہیں آتی تھی۔ چور 4 بتائے گئے تھے، یعنی یہ ایک گروہ تھا۔ اگر گروہ تھا تو ڈاکوؤں کا ہو سکتا تھا، لیکن جس طرح وہ بھاگے اور ٹرنک پھینک گئے اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اناڑی تھے۔ اگر وہ منظم اور پیشہ ور ڈاکو ہوتے تو رک کر اپنے پیچھے آنے والوں کا مقابلہ کرتے اور ان میں سے 1 2 کو قتل یا زخمی کر جاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ٹرنک اٹھانے کی زحمت ہی نہ کرتے۔ گھر میں صرف ایک مرد اور ایک عورت تھی، انہوں نے دونوں کو خاموش اور بے بس کر رکھا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ان کا مطلوبہ مال کہاں ہے۔
وہ مال ٹرنکوں اور سوٹ کیس میں سے نکال کر گٹھڑی میں باندھ لیتے۔ میں نے طریقہ واردات کو ہر زاویے سے دیکھا۔ یہ چاروں مجھے اناڑی اور نو آموز نظر آتے تھے۔ یہ ان کی پہلی واردات معلوم ہوتی تھی اور یہ کوئی نیا گروہ تھا جو میرے ریکارڈ پر نہیں تھا۔ تھانے میں جو سزا یافتہ اور بدمعاش وغیرہ آ چکے تھے، انہیں میں نے اکٹھے بٹھا کر اتنا ہی کہا کہ ان میں سے جو بھی اس واردات میں شامل تھا وہ خود ہی بتا دے۔ سب نے انکار کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ میں اتنی جلدی مطمئن نہیں ہوا کرتا۔ وہ سوچ لیں اور جو کوئی اس واردات کے متعلق کچھ بتانا چاہے آ کر میرے کان میں بتا دے، میں کیس گھول کر دوں گا۔ اگر میرے اندازے کے مطابق سوچنے کا وقت گزر گیا تو پھر میں ذرا سی بھی رعایت نہیں کروں گا۔ انہیں یہ کہہ کر الگ بٹھا دیا کہ جب تک کچھ بتائیں گے نہیں تھانے سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ تعقب کرنے والوں کو اس ہدایت کے ساتھ چھٹی دے دی کہ وہ کسی سے ذکر نہ کریں کہ انہوں نے کیا بیان دیا ہے اور میں ان سے کیا کچھ پوچھتا رہا ہوں، اور یہ کہ وہ ہر وقت گھر میں موجود رہے۔ میں نے ان کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ 3 4 دن اور راتیں جرائم پیشہ آدمیوں کے ساتھ جھک جھک مارتے گزر گئیں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ اور پوچھ گچھ کا طریقہ مختلف ہوا کرتا تھا۔ بعض کے ساتھ زبانی باتیں ہوتی اور بعض لاتوں کے بھوت ہوتے تھے، اور ان میں سے ایک دو ایسے بھی ہوتے تھے جن کے ساتھ ہم کام کی معلومات کے عوض سودے بازی بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی ذہانت اوسط درجے کے پولیس انسپکٹر جتنی ہوتی تھی۔ ان میں سے بعض سراغ رسانی کے بھی ماہر ہوتے تھے، وکالت کے گر بھی جانتے تھے۔ میں نے ان میں سے سخت جان افراد کو اپنے اے ایس آئی اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کے حوالے کر دیا، اور جو ذہین اور استاد تھے انہیں اپنے پاس رکھا۔ اگر میں آپ کو یہ سنانے لگوں کہ ہر ایک سے ہم نے کیا پوچھا، انہوں نے کیا کیا جواب دیے، اور میں نے ان جوابوں سے کتنے قابل قبول سمجھے اور کیوں، تو یہ کہانی شاید کبھی ختم نہ ہو۔ مختصر یہ کہ ان میں سے بعض استادوں نے میری اس رائے کی تصدیق کر دی کہ چوروں میں سے کوئی گھر بھیدی ہے اور گھر بھیدی ان کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ محلے کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ میری رائے تو یہ بھی تھی کہ واردات کسی استاد کی نہیں۔ ان جرائم پیشہ استادوں میں سے میرے 2 معتمد تھے۔ 3 4 بڑے پیچیدہ کیسوں میں انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر میری مدد کی تھی۔ انہوں نے میرا ذہن صاف کر دیا۔ یہ تو مجھے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کوئی منظم گروہ معلوم نہیں ہوتا۔ 3 4 دنوں کی کاوش اور مغز کھپائی سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی کچے چور تھے اور یہ واردات کسی گھر بھیدی کی رہنمائی میں ہوئی ہے۔ میرے مخبر بھی مصروف تھے، ابھی کام کی کوئی بات معلوم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے چوکی دار کو بلایا اور اس سے بہت کچھ پوچھ کر یہ بھی پوچھا کہ جب دکاندار کے گھر سے شور اٹھا اس وقت وہ کہاں تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کچھ دیر پہلے واردات والی گلی کا چکر لگا کر دوسری گلی میں چلا گیا تھا۔ اس نے شور سنا تو اس گلی میں آیا۔ اس وقت چور گلی سے نکل گئے تھے اور 3 4 آدمی ان کے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ اس نے اس سے پہلے اپنی ڈیوٹی کے علاقے میں کوئی اجنبی یا جان پہچان کے آدمی گزرتے نہیں دیکھے تھے۔ اس دور میں قصبوں میں سرکاری چوکی دار ہوا کرتے تھے۔ یہ ٹاؤن کمیٹیوں کا انتظام ہوتا تھا۔ ہر وارڈ میں رات کو ایک چوکی دار پہرا دیا کرتا تھا۔ ان کا انچارج بھی ہوا کرتا تھا۔ اکثر قصبوں میں نیپالی گورکھے چوکی دار ہوتے تھے۔ یہ لوگ دیانت دار اور ڈیوٹی کے سخت پابند تھے۔ سکھ اور مسلمان بھی یہ نوکری کرتے تھے، لیکن یہ گورکھوں کی طرح دیانت دار نہیں تھے۔ کوئی نامی گرامی ڈاکو انہیں زیادہ لالچ دے تو واردات کروا دیا کرتے تھے۔ پٹھان بھی گورکھوں کی طرح دیانتدار نہیں تھے۔ یہ چوکیدار مسلمان تھا، مجھے اس پر بھی شک تھا۔ میں نے یہ معلوم کرنے کی بہت کوشش کی کہ اس کا دوستانہ دکاندار کے ساتھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ دکاندار کے گھر آتا جاتا ہو۔ پھر یہ بھی شک ہوا کہ اس کی بیوی دکاندار کے گھر کی بھیدی ہوگی۔ پتہ چلا کہ اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے لیے اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، اور اس کا واردات والے گھر آنا جانا بالکل نہیں تھا۔ اس کی تصدیق مجھے اپنے خفیہ ذرائع سے بھی کروانی تھی۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ قتل کی تفتیش چوری کی نسبت آسان ہوتی ہے۔ قتل کا باعث معلوم ہو جائے تو قاتل تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ چوری کا باعث چوری ہی ہوتا ہے۔ مال غائب کر دیا جاتا ہے۔ جوں جوں دن گزرتے جاتے ہیں مال لاپتہ ہوتا جاتا ہے۔ زیورات صرافہ بازار میں جاتے ہی پگھل کر سونے کی ایک ڈلی بن جاتے ہیں۔ سراغ اور کھرے کھوج غائب ہو جاتے ہیں، اور چور سینہ تانے آپ کے سامنے گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ تھانے داروں کو مخبروں اور اپنی عقل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ نمبردار بھی ہماری مدد کیا کرتے تھے۔
नामी गरामी जराइम पेशा आदमियों के साथ उनका दोस्ताना होता था। अगर नंबरदार दलेर और अक्लमंद हो तो उसका मुखबरी का अपना ज़ाती इंतज़ाम भी होता था। नंबरदारों की हैसियत सरकारी थी, लेकिन वो कुछ गैर सरकारी हरकतें करके भी सरकार को खुश रखते थे। ऐसे नंबरदार बाज़ औक़ात चोरी का माल बरामद करवा दिया करते थे, लेकिन इस शर्त पर कि मुजरिम को गिरफ्तार ना किया जाए। बाज़ वारदातों के मुजरिमों को वो गिरफ्तार करवा भी दिया करते थे। मैंने मुतल्लिका नंबरदार को बुलाया और उससे पूछा कि उसने खोज लगाने की कोशिश की है या नहीं। उसने बताया कि वो बहुत कोशिश कर चुका है, लेकिन कोई खोज नहीं मिलता। मैंने उससे पूछा कि यह कहाँ तक मुमकिन है कि चोरी उस दुकानदार के अपने किसी रिश्तेदार ने करवाई हो। उस बेचारे की दुश्मनी तो किसी के साथ भी नहीं। नंबरदार ने जवाब दिया, ये तो सीधा साधा और बिल्कुल बुद्धू इंसान है। अगर उसके किसी रिश्तेदार पर शक करना है तो मैं उसके बेटे पर शक करूंगा। बेटे पर? मैंने हैरान होकर कहा। उसका तो सुना है कि एक ही बेटा है और वो बाप के साथ दुकान पर बैठता है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, नंबरदार ने कहा। अलबत्ता लड़का ठीक नहीं। बाप जितना बुद्धू और भले मानस है, बेटा उतना ही आवारा, शैतान और दलेर है। जुआ भी खेल लेता है और बदमाशी भी कर लेता है। उसकी आदतें अपनी माँ जैसी हैं और उसी की तरह दलेर है और माँ की ही तरह खूबसूरत। क्या दुकानदार की बीवी भी आवारा, शैतान और दलेर है? मैं उसे आवारा तो नहीं कह सकता, नंबरदार ने जवाब दिया। जब ब्याई हुई यहाँ आई थी तो दिल फेंकने वाले उस पर डोरे डालने लगे थे। उनका ख्याल था कि यह लड़की ऐसे बदसूरत और ठिगने आदमी के साथ खुश और मुतमईन नहीं होगी। आपने तो उसे देखा है, उसके खाविंद को भी देखा है। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये औरत उस आदमी को दिल से चाहती होगी? उसके बेटे पर तुमने क्यों शक किया? शाह खर्च है, नंबरदार ने जवाब दिया। आवारा है, माँ बाप ने लाड और प्यार से बिगाड़ रखा है। दुकान पर ज्यादा नहीं बैठता, शहर जाता है, सिनेमा देखता है, रंडियों का गाना सुनने जाता है, और सबसे बड़ी बात यह कि उसका इखलाक और किरदार है ही नहीं। अगर आप खुद उससे पूछ कुछ करें या उसके दोस्तों से पूछें तो आपको शायद कुछ हासिल हो जाए। ये लड़का उन बदमाशों में से है जो अपनी बहनों और माओं का जेवर चुरा कर बाजी पर लगा दिया करते हैं। आज इतने दिन गुजर गए हैं, मैंने उस लड़के को नहीं देखा, मैंने कहा। उसके बाप ने मुझे घर के अफराद की तफसील बताते हुए कहा था कि उसका एक बेटा है जो वारदात के रात घर पर नहीं था। मैंने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि उसका चोरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मेरा दिमाग नाकिस है सरकार, नंबरदार ने कहा। आप अपनी तफ्तीश कर लें, फिर मैं कुछ बताऊंगा। मैं आपके दिमाग को शकूक से नहीं भरना चाहता। उस लड़के को वारदात के बाद मैंने भी नहीं देखा। मुझे नंबरदार का मशवरा पसंद आया, मैंने दुकानदार को बुलाया। इधर उधर की बातें की, वारदात के मुतालिक ज्यादा बातें हुई, और मैंने उससे उसके बेटे के मुतालिक इस तरह पूछा जैसे मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक ना हो। मैंने कहा, तुम्हारा बेटा कभी नजर नहीं आया? उसे कभी कभी थाने में तफ्तीश के मुतालिक पूछने के लिए आना चाहिए। वो तो उस रोज से घर से गायब है, उसने कहा। तुम्हें या माँ को बताकर नहीं गया कि कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा। बता कर गया था, उसने जवाब दिया। कहता था कि शहर फिल्म देखने जा रहा हूँ। हफ्ते में एक दो दफा शहर अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने जरूर जाता है। तुमने उसके दोस्तों से पूछा नहीं कि वो वापस क्यों नहीं आया? पूछा था, उसने जवाब दिया। वो सच्ची बात नहीं बताते, कहते हैं कि शब्बीर यानी उसका बेटा उनके साथ गया ही नहीं। कभी कहते हैं कि अकेला गया था। तुमने उन पर कोई शक नहीं किया? नहीं, उसने जवाब दिया। वो तो दिल्ली सैर सपाटे के लिए चला गया होगा। उसके दोस्त मुझसे छुपाते हैं। पहले कभी दिल्ली गया है? 2 बार गया था, उसने जवाब दिया, लेकिन दोनों मर्तबा बता कर गया था। अब उसने ना मुझे बताया ना अपनी माँ को। उसकी माँ तो बहुत परेशान होगी, मैंने कहा। ना जी, उसने ये कहकर मुझे हैरान कर दिया। उसकी माँ बिल्कुल परेशान नहीं। मैंने उसे कहा था कि मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ कि मेरा बेटा लापता है और उसके दोस्त मुझे सच्ची बात नहीं बताते। उसकी माँ ने मुझे थाने जाने से मना किया और बोली कि बच्चा तो नहीं, घूम फिर कर आ जाएगा। मैं ये सुनकर हैरान भी हुआ और परेशान भी कि इकलौते बेटे की इतनी लंबी गैर हाजिरी पर माँ परेशान नहीं थी, और उसने अपने खामिन से यह भी कहा कि वो थाने रिपोर्ट ना करे। मुझे ये ख्याल भी आया कि मैं जब तफ्तीश के लिए उनके घर गया था तो माँ ने बेटे का जिक्र तक नहीं किया था। वो परेशान होती तो मुझे जरूर बताती कि गुज़िश्ता रात उसका बेटा घर नहीं आया। अब तो 8-10 दिन और गुजर गए थे। वारदात चोरी की थी, एक आम जहन का आदमी तस्लीम नहीं कर सकता
کہ گھر والی اور اس کے بیٹے نے اپنے ہی گھر چوری کروائی ہوگی۔ یہ تو کبھی سننے میں آتا تھا کہ میاں بیوی آپس میں خوش نہیں، بیوی نے کچھ رقم یا اپنے زیورات اپنے ماں باپ کے گھر پہنچا دیے اور واویلا برپا کر دیا کہ کوئی چرا کر لے گیا ہے۔ بعض خاوند اپنی بیویوں کے زیورات کی کوئی چیز ادھر ادھر کر کے بیویوں پر الزام عائد کر دیا کرتے تھے کہ اپنے ماں باپ کو دے آئی ہے۔ یہ سب طلاق لینے دینے کے بہانے ہوتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں اب بھی ایسا ہوتا ہے، مگر اپنے گھر میں اس طرح چوری کروانا جس طرح اس گھر میں ہوئی، عام انسان کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میرا ذہن عام شہری کا نہیں، پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ انسانی فطرت کو نفسیات کے عالم سمجھ سکتے ہیں یا پولیس آفیسر، بشرط یہ کہ وہ اپنی سرکاری ٹریننگ اور تفتیش کا سبق پڑھانے والی کتابوں سے ہٹ کر اپنی فہم و فراست استعمال کرے۔ میرے سامنے جو صورتحال آ گئی تھی اسے سمجھنے کے لیے مجھے اپنے مشاہدات، تجربات اور عقل کی ضرورت تھی۔ میں تو تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا، یہاں مجھے مداریوں جیسے کرتب دکھانے تھے۔ تمہاری بیوی اپنے بیٹے کی غیر حاضری پر پریشان نہیں، میں نے دکاندار سے کہا۔ تم اس سے کیا سمجھے ہو کہ وہ کیوں پریشان نہیں؟ وہ اپنی ماں کو بتا کر گیا ہوگا، اس نے کہا۔ لڑکے پر زیادہ اثر تمہارا ہے یا تمہاری بیوی کا؟ ماں کی زیادہ سنتا ہے، اس نے جواب دیا۔ میری کم ہی سنتا ہے۔ شاید اس کی ماں بھی تمہاری کم ہی سنتی ہے، میں نے کہا، اور میرا خیال ہے کہ ماں بیٹا تمہارے قابو میں نہیں۔ میں نے اسے ذرا چکر دینے کے لیے کہا، سنا ہے تمہارا بیٹا بڑا اچھا لڑکا ہے۔ اچھا نہیں تو برا بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ تمہیں اس کے خلاف کوئی شکایت تو نہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سر ہلایا کہ نہیں۔ اس کی اس انداز کی نہیں میں مایوسی بلکہ شکست سی تھی۔ میں اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تفتیش کا میرا انداز اپنا ہی تھا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ اس کے گھریلو معاملات کے ساتھ مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ اس سے یہ پوچھا کہ اس کا بیٹا کون کون سے دوست کے ساتھ سینما دیکھنے جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اس قصبے میں کوئی سینما ہال نہیں تھا۔ 25 میل دور ضلع کا شہر تھا، وہاں 3 سینما ہال تھے۔ قصبوں اور دیہات کے لوگ وہاں فلمیں دیکھنے جایا کرتے تھے۔ لڑکے کے باپ نے 2 لڑکوں کے نام پتے بتا دیے۔ میں نے دکاندار کو فارغ کر دیا اور ان دونوں لڑکوں کو تھانے بلانے کا انتظام کیا۔ دونوں 17-18 سال کی عمر کے مسلمان لڑکے تھے۔ ان میں ایک میرے لیے اجنبی نہیں تھا، وہ چوروں کا تعاقب کرنے والوں میں سے تھا۔ میرے ساتھ بہت دیر تک رہا تھا۔ ان دونوں کی گھبراہٹ قدرتی تھی، خاص طور پر اس کے لیے جو پہلی بار تھانے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ان کے باپ بھی آ گئے۔ میں نے باپوں کو تسلی دی کہ ان کے بیٹوں کو مشتبہ نہیں بٹھایا جا رہا، ان سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ جناب والا، ایک کے باپ نے کہا، میں نے اپنے بیٹے کو 100 بار منع کیا تھا کہ اس لڑکے کا ساتھ چھوڑ دو، لیکن لڑکے بالے ہماری کب سنتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے بیٹے کو اس کی دوستی سے روکتے ہیں؟ میں نے کہا۔ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں جناب والا، اس نے جواب دیا۔ کون سی بدی ہے جو اس لڑکے یعنی شبیر میں نہیں؟ باپ بیچارہ لاچار ہو کر بیٹھ گیا ہے، بیٹا ماں کے قبضے میں ہے اور ماں نے بیٹے کو شہزادہ بنا رکھا ہے۔ لڑکے کی ماں کیسی عورت ہے؟ میں نے پوچھا۔ سنا ہے کہ چال چلن کی ایسی ویسی ہے۔ باتیں تو بہت مشہور ہیں لیکن سچی ایک بھی نہ ہو شاید، اس نے جواب دیا۔ خوبصورت عورت ہے، اس لیے بدنام ہو گئی ہے۔ سنا ہے اپنے گاؤں میں اس کا کسی کے ساتھ دوستانہ ہے، اکثر گاؤں گئی رہتی ہے، بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتی ہے، لیکن جناب والا، میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ یہ یقین ہے کہ اپنے خاوند کو اس نے اپنے پاؤں میں بٹھا رکھا ہے۔ بہت ہی سیدھا آدمی ہے جی، دوسرے نے کہا۔ میں نے ان سے کچھ معلومات حاصل کر لیں اور انہیں تسلی دلاسا دیا کہ وہ اپنے لڑکوں کے متعلق بے فکر رہیں اور گھروں کو چلے جائیں، انہیں جلد گھر بھیج دیا جائے گا۔ انہیں رخصت کر کے میں لڑکوں کے پاس آیا، ان کے دلوں سے تھانے کا خوف نکالا اور ایک لڑکے کو میں اپنے دفتر میں لے گیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ شبیر یعنی دکاندار کے بیٹے کے ساتھ فلم دیکھنے جایا کرتا تھا۔ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی اور دوسرے لڑکے کی جو باہر بیٹھا ہوا تھا، شبیر کے ساتھ گہری دوستی ہے۔ شبیر ان دونوں کو کبھی کبھی شہر فلم دکھانے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے کچھ بھی نہ چھپایا، اسے باہر بھیج کر دوسرے لڑکے کو بلا لیا اور اسے کہا کہ اس کا دوست شبیر کی ساری باتیں سنا گیا ہے، اب وہ سنائے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ کچھ بھی نہ چھپائے اور وہ کچھ چھپا سکے گا بھی نہیں۔ اس نے اپنے دوست کے بیان کی تائید کر دی۔ ان دونوں نوجوانوں نے ایک ہی جیسی باتیں بتائیں۔ ان کے اندر جو باتیں رہ گئی تھیں وہ میں نے اپنی استادی سے نکال لیں۔
ان کا اختصار یہ ہے کہ شبیر عیاش طبیعت کا نوجوان تھا۔ اس کے یہ دونوں دوست اس کے ہمراز تھے۔ وہ چوری چھپے سگریٹ پیتا تھا۔ اسے ماں پیسے دیا کرتی تھی۔ شہر میں عصمت فروشوں کے بازار میں بھی جاتا تھا۔ باپ سے نفرت کرتا تھا، ماں سے بہت پیار کرتا تھا۔ جوا بھی کھیل لیتا تھا، دوستوں کو پیسے کھلاتا تھا۔ ان دونوں نے بتایا کہ واردات کی شام وہ جہاں کہیں بھی گیا ہے، انہیں بتا کر نہیں گیا۔ میرے پوچھنے پر ایک نے بتایا کہ شبیر کو اس نے آخری بار 12 اور 1 بجے کے درمیان دیکھا تھا۔ وہ اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ کبھی اکیلا شہر گیا تھا؟ میرا خیال ہے وہ اکیلا کبھی نہیں گیا، اس نے جواب دیا۔ ہم دونوں کے بغیر کبھی نہیں گیا تھا۔ اگر اس کے ساتھ کوئی بات ہوئی تھی تو کیا تم نے محسوس کیا تھا کہ اس کا مزاج کیسا تھا؟ تم نے ایسا شک کیا تھا کہ وہ تم دونوں کو بتائے بغیر کہیں جا رہا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے بالکل محسوس نہیں کیا کہ وہ کہیں جا رہا ہے یا وہ پریشان ہے۔ وہ ہر روز کی طرح لگتا تھا۔ ان لڑکوں نے 2 انکشافات کیے۔ ان دونوں میں سے ایک لڑکا چوروں کے تعاقب میں گیا تھا۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے میں نے اس کی دلیری کی تعریف کی تو اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ وہ چوروں کے قریب پہنچ بھی گئے مگر وہ ٹرنک پھینک کر بھاگ گئے۔ میں نے کہا کہ تم اتنی جلدی باہر نکلے کہ چوروں تک جا پہنچے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہمارے محلے کا ایک آدمی اپنی چھت پر تھا اور چاندنی تھی۔ اس نے کہا اس نے چوروں کو جاتے دیکھ لیا تھا۔ اگر ہم چوکیدار کے کہنے پر جاتے کہ چور کدھر گئے ہیں تو ہم کسی اور طرف نکل جاتے اور چور ٹرنک بھی لے جاتے۔ چوکیدار نے کیا کہا تھا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہم شبیر کے باپ کے پکارنے پر نکلے تو چوکیدار گلی کے آخر میں کھڑا تھا۔ اس نے جواب دیا۔ چوکیدار نے ایک اور طرف اشارہ کر کے کہا کہ ادھر گئے ہیں۔ عین اس وقت ہمارا وہ دوست باہر نکلا جس نے چھت سے چوروں کو نالے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، ادھر گئے ہیں۔ اس کے پاس ہاکی سٹک تھی۔ ہم سب اس کے پیچھے گئے اور چوروں تک جا پہنچے۔ چوکیدار بھی تمہارے ساتھ تعاقب میں گیا ہوگا؟ ہم 4 آگے آگے تھے، اس نے جواب دیا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پیچھے کون آیا تھا۔ چوروں نے ٹرنک پھینک دیے، ہم کچھ دور تک ان کے پیچھے گئے۔ وہ دور نکل گئے تو ہم واپس آ گئے اور جب ہم ٹرنکوں کے پاس پہنچے تو وہاں شبیر کا باپ اور کچھ اور آدمی کھڑے تھے اور چوکیدار بھی وہیں کھڑا تھا۔ ہم میں سے کسی نے کہا کہ ٹرنک یہیں رہنے دو اور ابھی تھانے چلو۔ چوکیدار نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو، چور مال پھینک گئے ہیں۔ یہ اٹھاؤ اور گھر چلو، تھانے جا کر کیا کرو گے؟ شبیر کے باپ نے کہا کہ ابھی تو مجھے گھر جا کر دیکھنا ہے کہ وہ اور کیا لے گئے ہیں۔ چوکیدار نے کہا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ پھینک گئے ہیں۔ میں تمہیں پولیس کے چکر سے بچانا چاہتا ہوں۔ تھانے دار تمہیں ہر وقت تھانے بٹھائے رکھے گا۔ محلے کے ایک آدمی نے کہا کہ ٹرنک یہیں پڑے رہنے دو، ان پر پہرا بٹھاؤ اور گھر چل کر دیکھو کہ اور کیا گیا ہے۔ اس دوران محلے کے کئی اور آدمی آ گئے تھے۔ انہوں نے 2 آدمیوں کو ٹرنکوں کے پاس کھڑا کیا اور شبیر کے گھر گئے۔ شبیر کی ماں نے بتایا کہ رضائیوں والی پیٹی میں سے سوٹ کیس بھی نکل گیا ہے اور سوٹ کیس میں زیورات اور نقدی بھی تھی۔ سب اپنی اپنی رائے اور مشورہ دے رہے تھے کہ تھانے ابھی چلیں یا صبح ہو لینے دیں۔ صبح ہونے میں تھوڑا ہی وقت ہے۔ چوکیدار سے تم لوگوں نے نہیں پوچھا کہ چوری کے وقت وہ کہاں تھا؟ وہاں جتنے آدمی تھے ان سب نے چوکیدار کو برا بھلا کہا کہ اس کی موجودگی میں چوری ہوئی ہے۔ اس نے کہا اور وہ سویا ہوا تھا؟ چوکیدار نے کہا کہ اس کا علاقہ زیادہ ہے، وہ دوسری گلی میں تھا۔ پہلے روز میں نے تعاقب کرنے والے ان 4 آدمیوں کے بیان لیے تو مجھے کوئی شک نہیں ہوا تھا کہ چوکیدار نے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ چوکیدار کو تو میں اپنا آدمی سمجھتا تھا۔ میں نے اس کا بیان لکھا نہیں تھا، میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے اب ذہن میں یہ بھی محفوظ کر لیا کہ مجھے چوکیدار کو لپیٹ میں لینا ہے۔ اسے بہت دنوں تک ڈھیل مل چکی تھی۔ میں نے اسی وقت اے ایس آئی سے کہا کہ وہ چوکیدار کی نقل و حرکت دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے ایسا آدمی لگا دے جسے چوکیدار نہ جانتا ہو کہ یہ ہمارا مخبر ہے۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن نظر آنے لگی۔ دوسرا انکشاف اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ میں ان لڑکوں سے شبیر کے چال چلن وغیرہ کے متعلق کریت کریت کر پوچھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ یہ تعلقات ہندوؤں کی 2 بڑی کبھی رسموں کا نتیجہ تھے۔ ایک یہ کہ ہندو کم عمری میں لڑکیوں کی شادیاں کر دیا کرتے تھے۔ 12-13 سال کی لڑکی کو جوان کہا کرتے تھے۔ دوسری رسم یہ تھی کہ ہندو عورت بیوہ ہو جائے تو اس کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اب پڑھے لکھے ہندوؤں میں جنہوں نے نئی تہذیب کو قبول کر لیا ہے، یہ رسمیں نہیں ہیں، لیکن کٹر ہندو
اور دیہاتی ہندو آج بھی ان رسموں کی پابندی سختی سے کرتے ہیں۔ اس لڑکی کی شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ ایک ہی سال کے بعد اس کا خاوند مر گیا۔ وہ نوجوانی میں بیوہ ہو گئی۔ اس کی جوانی کی امنگوں پر مہر ثبت ہو گئی۔ اس کی چوڑیاں توڑ دی گئیں اور اس کی سہیلیوں کو اس سے ملنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کا باپ خوشحال دکاندار تھا۔ لڑکی کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ اس کی 2 بڑی بہنیں تھیں، دونوں شادی شدہ تھیں۔ مجھے اس بیوہ لڑکی کے متعلق جو معلومات حاصل ہوئیں وہ یہ تھیں کہ بیوگی کے صرف 6 مہینے اس نے صبر کیا۔ اس کے بعد وہ انسانی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ اس مجبوری میں انتقام اور احتجاج کا جذبہ بھی شامل تھا۔ لڑکی نے اپنی تسکین کی راہ نکال لی۔ شبیر خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کی نظر لڑکی پر اور لڑکی کی اس پر پڑی اور ان کی درے پردہ دوستی ہو گئی۔ لڑکی دلیر ہو گئی۔ شبیر کے ساتھ اس کے تعلقات چلتے رہے۔ ان دونوں لڑکوں نے مجھے بتایا کہ لڑکی نے شہر کے ایک مسلمان امیر زادے کے ساتھ بھی دوستی کر لی۔ اس کا نام صغیر تھا۔ امیر زمیندار کا بیٹا تھا۔ باپ مر چکا تھا۔ خود شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ وہ اس قسم کے بدماشوں میں سے تھا جو بدماش ہوتے ہوئے بدماش نہیں کہلاتے۔ لوگ منہ پر ان کی عزت کرتے اور پیٹھ پیچھے سرگوشیوں میں انہیں بدماش کہتے ہیں۔ صغیر کی بدماشی پر بھی اس کی زمینداری اور پیسے نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ وہ مسجدوں میں دل کھول کر چندہ دیا کرتا تھا۔ تو کیا یہ ہندو لڑکی بیک وقت شبیر اور صغیر کے ساتھ دوستی نبھا رہی تھی؟ 3 کے ساتھ، ایک لڑکے نے جواب دیا۔ ایک ہندو جوان بھی لڑکی کا دوست تھا، لیکن یہ آدمی دوستی سے دستبردار ہو گیا تھا کیونکہ صغیر نے اس کی پٹائی کروا دی تھی۔ وہ شبیر کی پٹائی بھی کروا سکتا تھا، میں نے کہا۔ شبیر نے ہم دونوں کو بتایا تھا کہ صغیر نے اسے کئی بار دھمکی دی ہے کہ لڑکی کی دوستی ترک کر دے۔ اس نے بتایا، لیکن شبیر خود بڑا دلیر لڑکا ہے۔ اس نے صغیر سے کہا کہ میں ہندو نہیں ہوں کہ مار کھا کر بھاگ جاؤں گا۔ مجھے پٹواؤ گے تو میرے آدمیوں کے ہاتھوں ایسے پٹو گے کہ 6 مہینے چارپائی سے نہیں اٹھ سکو گے۔ ہم دونوں نے شبیر سے کہا تھا کہ صغیر کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، وہ ایک لڑکی کے پیچھے ایسے آدمی کے ساتھ دشمنی نہ رکھے۔ شبیر نے کہا تھا کہ وہ اب تک مجھ پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھا سکا، صرف اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ میرے آدمی کون ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے آدمی کون ہیں یہ اس نے نہیں بتایا، ایک لڑکے نے کہا۔ ہم نے اس سے پوچھا تھا، اس نے نہیں بتایا۔ یہ ایک ہی راز ہے جو اس نے ہم سے چھپا کر رکھا ہے۔ چوری کی واردات سے 2-3 دن پہلے صغیر اور شبیر کی تو میں ہو گئی تھی۔ شبیر نے ہمیں بتایا کہ صغیر نے اسے دھمکی دی ہے کہ وہ لڑکی کی دوستی سے اگر باز نہ آیا تو وہ اس سے ایسا انتقام لے گا کہ وہ ساری عمر یاد رکھے گا اور وہ اسے قتل بھی کروا سکتا ہے۔ اس انکشاف سے میرا شک صغیر پر مرکوز ہو گیا۔ یہ چوری اس نے اپنے آدمیوں سے انتقام کے طور پر کروائی ہے اور اس واردات میں چوکیدار بھی شامل ہے۔ واردات کرنے والے صغیر کے مزارے ہی ہو سکتے تھے، لیکن گھر بھیدی کون تھا؟ مجھے یہ بھی نظر آنے لگا کہ شبیر کو صغیر نے اغوا کروا لیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ لڑکا قتل ہو چکا ہو۔ مگر اس سوال نے میرے اس شک کو بے بنیاد قرار دے دیا کہ شبیر کی ماں اپنے بیٹے کی اتنی لمبی غیر حاضری سے پریشان کیوں نہیں، اور اس نے اپنے خاوند کو تھانے میں بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ دینے سے کیوں روکا تھا۔ میں نے صغیر سے براہ راست پوچھ گچھ کرنا مناسب نہ سمجھا، مخبروں سے پوچھنا بہتر سمجھا۔ مجھے یہ شک بھی ہونے لگا کہ شبیر کو اگر صغیر نے اغوا یا قتل نہیں کیا تو شبیر ہندو لڑکی کو ساتھ لے کر کہیں چلا گیا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ یہ لڑکی گھر میں ہے یا لاپتہ ہے۔ مخبروں سے پتہ کروایا، رات تک مجھے پتہ چل گیا کہ لڑکی یہی ہے، بلکہ ایک رات پہلے اسے صغیر کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ صغیر کے متعلق مخبروں نے بتایا کہ اس ہندو لڑکی کے ساتھ اس کے گہرے تعلقات ہیں۔ صغیر کی بیوی پردے میں رہنے والی سیدھی سی عورت ہے۔ صغیر کی حویلی کا ایک خاص کمرہ ہے، لڑکی اس کمرے میں جاتی ہے۔ ہندو مخبروں نے، جن میں نمبردار بھی شامل تھا، مجھے بتایا کہ آپ نے تو یہ سوچا ہوگا کہ یہ ہندوؤں کا شہر ہے اور ہندو جانتے ہیں کہ ان کی لڑکی کے تعلقات ایک مسلمان کے ساتھ ہیں، پھر ہندو کیوں نہیں بولتے؟ ہندوستان میں مسلمانوں پر ہندو حملے کرتے رہتے ہیں، یہاں اس لڑکی کے معاملے میں وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ کیسری یعنی بیوہ لڑکی کے باپ کو اپنی جاتی کے لوگوں نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی 2 مسلمانوں سے ملتی ملاتی ہے اور معاملہ گڑبڑ ہے۔ باپ نے کیسری کو روکا تو بیٹی اس پر اور اپنی ماں پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے ان کی بے عزتی کی اور یہاں تک کہہ گئی کہ اس عمر میں تم میری چوڑیاں توڑ کر مجھے گھر میں قید کر لو گے۔ سارے محلے نے لڑکی کی واہی تباہی سنی
उसने माँ बाप को धमकी दी कि उसे घूमने फिरने से रोका गया तो वो उन दोनों में से किसी मुसलमान के साथ घर से भाग जाएगी। और जनाब, उसने एक रोज अपने माँ बाप से ये भी कह दिया कि मुझे ज्यादा परेशान करोगे तो मैं दिल्ली के बाजार में जा बैठूंगी। उसे परेशान किया जाता रहा होगा, मैंने कहा। सिर्फ परेशान नहीं जनाब, मुखबर ने जवाब दिया, ये मामला मंदिर तक पहुंचा। हमारे पंडित जी ने कहा कि लड़की को मंदिर में भेज दिया जाए ताकि उसे गंगा जल यानी पानी से पवित्र कर दिया जाए और उसके दिमाग से मुसलमानों की दोस्ती निकाली जाए। लड़की मंदिर में गई, दूसरे दिन उसने घर में तूफान खड़ा कर दिया। आप शायद जानते होंगे कि ये पंडित अंदर से क्या है। उस पंडित ने पहले दिन ही लड़की पर अपनी नीयत जाहिर कर दी। मेरा ये हिंदू मुखबर नाम का हिंदू था, जवारी और चरसी था, हिंदुओं की जिंदगी के ढके छुपे गोशों से वाकिफ था, भगवान से डरता नहीं था। वो वैसे ही था जैसे मुसलमान जराइम पेशा बराए नाम मुसलमान होते हैं। केसरी को पंडित ने मंदिर में बुलाया तो वो ये तासुर लेकर आई कि पंडित जी महाराज शबीर और सगीर की कुमाश के ही आदमी हैं। उसने घर आकर बहुत शोर शराबा किया। मुखबर के कहने के मुताबिक पंडित ने यह मशवरा भी दिया कि लड़की को हरद्वार भेज दिया जाए, जहां जवान बेवा लड़कियों को तन्हाई की जिंदगी गुजारने के लिए रखा जाता है। इस मौके पर लड़की ने कहा था कि वो दिल्ली के बाजार में जा बैठेगी। वो चूड़ियां पहनती है, जेवर भी उसने नहीं उतारा और बेवाओं की तरह सफेद और मैला दुपट्टा कबूल नहीं करती। शबीर के दोस्तों ने मुझे बताया था कि लड़की तोहफों और पैसों की शौकीन है और शबीर उसे दोनों चीजें देता रहता है। मुखबर ने वसूख से बताया कि केसरी घर में है। मेरा ख्याल था कि शब्बीर उसे साथ लेकर कहीं गायब हो गया है, लेकिन ये मेरा मसला नहीं था। मुझे किसी लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं दी गई थी और ऐसी रिपोर्ट भी मेरे पास नहीं आई कि शब्बीर और सगीर नाम के दो मुसलमान एक हिंदू बेवा को वरगलाते और उसे खराब करते हैं। मैं उनके ताल्लुकात की गहराई में सिर्फ इसलिए जा रहा था कि उनका ताल्लुक चोरी की वारदात के साथ है या नहीं। अलबत्ता शब्बीर की गुमशुदगी मेरे लिए काबिल गौर थी। मुझे ये ख्याल भी आ रहा था कि चोरी अलग वारदात होगी और शब्बीर का अगवा और शायद कत्ल अलग वारदात होगी। मुझे कुछ ऐसा शक भी होने लगा था कि शब्बीर को हिंदुओं ने ही गायब कर दिया हो और यह भी मुमकिन था कि चोरी उन्होंने ही करवाई हो। सगीर के भी केसरी के साथ ताल्लुकात थे। हिंदुओं का रद्द-ए-अमल मालूम करने के लिए मैंने सगीर से बात करना जरूरी समझा। उसी वक्त उसे थाने लाने के लिए एक कांस्टेबल भेजा। सगीर बड़े रोब से थाने में आया। मैंने उसका रोब कायम रखा और बड़े एहतराम से उसे जहन नशीन करवा दिया कि उसके रोब पर थाने का रोब गालिब रहेगा। मैंने केसरी की बात छेड़ दी और उसे ये तासुर दिया कि ये कोई जुर्म नहीं। मैंने हिंदुओं को बुरा भला कहा और सगीर से पूछा कि हिंदुओं का रद्द अमल क्या है। आप ये बात किस सिलसिले में पूछ रहे हैं? उसने पूछा। तुम जानते हो कि मुसलमानों के मोहल्ले में एक घर में चोरी हो गई है। मैंने कहा, यह चोरी किसी घर भेदी ने कराई है और ये चोरी इंतकामी कार्रवाई मालूम होती है और मुझे शक है कि ये हिंदुओं ने कराई है। तुम जानते हो कि केसरी के साथ शब्बीर की भी दोस्ती है। मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि हिंदुओं ने तुम्हें कभी उस लड़की से ना मिलने के लिए कहा है या कभी धमकी दी है? हिंदू अगर मुझे धमकी देते तो आपके पास दो तीन जख्मी हिंदू आते और मैं आपकी हवालात में होता, उसने जवाब दिया। और एक हिंदू रईस शहर का नाम लेकर कहा, उसने मुझे 2 या 3 बार कहा था कि उस लड़की की बदकारी की वजह से शहर के तमाम हिंदुओं की बेइज्जती हो रही है और मैं उससे ताल्लुकात तोड़ लूं। मैंने उससे हर बार एक ही जवाब दिया कि जिस रोज हिंदू मुझे उस लड़की को वरगलाता या उसके दरवाजे पर खड़ा और उसे अपने साथ ले जाता देख लें, उसी रोज मुझे कत्ल कर दें। लड़की खुद मेरे घर आती है। मैं अपनी जमीन पर जाता हूं तो कभी कभी वहां पहुंच जाती है। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ कोई बात नहीं की। शबीर के साथ हिंदुओं का रवैया क्या था, मैं साफ अल्फाज में कुछ नहीं बता सकता। उसने कहा, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता। एक बात याद आती है, एक बार 3 हिंदुओं ने मुझे दोस्ताना लहजे में यही बात कही थी जो ये हिंदू रईस मुझे कह चुका था। मैंने उन हिंदुओं से कहा कि तुम्हारी लड़की की दोस्ती सिर्फ मेरे साथ नहीं, तुम्हारी लड़की और तवाइफों में ये फर्क है कि ये अपने घर में है, बाजार में नहीं जा बैठी। मैंने हिंदुओं से कहा कि ये मेरा कमाल है कि मैंने केसरी के बहुत से याराने तोड़ दिए हैं, सिर्फ शबीर रह गया है। उसे लड़की छोड़ना नहीं चाहती। एक हिंदू ने कहा, उसे हम संभाल लेंगे, ये लड़का इस शहर से भाग जाएगा।
میں نے شبیر سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ہاتھ سے بچ گئے تو ہندو تمہیں نہیں چھوڑیں گے، لیکن لڑکا دلیر ہے، نہ مجھ سے کبھی ڈرا ہے نہ ہندوؤں سے۔ تم نے کیسری سے بھی کہا ہوگا کہ وہ شبیر سے نہ ملا کرے۔ ملک صاحب، اس نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آپ سے بھی کچھ نہیں چھپا رہا۔ میں یہ بتانے سے بھی نہیں جھجکوں گا کہ میں نے کیسری سے کئی بار کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ تعلق رکھنا چاہتی ہے تو شبیر کے ساتھ تعلق توڑ لے۔ کبھی وہ سنجیدہ ہو جاتی اور کبھی ہنسنے لگتی۔ اس نے شبیر کے ساتھ تعلق قائم رکھا۔ میری نظر میں صغیر بھی مشتبہ تھا۔ اس میں اتنی ہمت اور طاقت تھی کہ اپنے آدمیوں سے چوری کروا دیتا، لیکن میں اس پر براہ راست حملہ کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اسے دوست بنا لیا تھا اور دوستانہ بے تکلفی سے باتیں ہو رہی تھیں۔ میں اسے بڑی استادی سے واردات کی طرف لا رہا تھا۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور انداز کی تبدیلیوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ چوری اگر ہندوؤں نے کروائی ہے تو میرے اور تمہارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم ہندوؤں کو بخش دیں۔ اللہ کی قسم ہے ملک صاحب، صغیر نے کہا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شبیر کے ساتھ میرے تعلقات کتنے کشیدہ ہیں، لیکن اس کے گھر میں چوری کو میں برداشت نہیں کر سکا۔ آپ کی طرح یہ شک میرے دل میں بھی آیا تھا کہ چوری ہندوؤں نے انتقاماً کروائی ہے۔ میں ان لڑکوں سے مل چکا ہوں جو چوروں کے پیچھے گئے تھے۔ مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ چوکی دار نے انہیں کسی دوسرے راستے پر ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے یا نہیں۔ میں چوکیدار کو یہاں تک کہہ چکا ہوں کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے، اور اس نے سراغ نہ دیا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میرے پاؤں میں گر پڑا تھا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہی ہوگا کہ مجھے چوروں کا سراغ دے گا یا یہاں سے بھاگ جائے گا۔ یہ سن کر مجھے فکر ہوئی کہ یہ شخص چوکیدار کو بھگا دے گا۔ چوکیدار تو میرا مشتبہ نمبر 1 بن چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ تسکین ہوئی کہ یہ واردات صغیر نے نہیں کرائی۔ صغیر بھائی، میں نے اسے کہا، چوکیدار کو بھگا نہ دینا، اسے میں نے جان بوجھ کر ڈھیل دے رکھی ہے۔ اس کے ساتھ اب بات کرنی چھوڑ دو، اس سے لا تعلق ہو جاؤ، میں خود اسے گھیر لوں گا۔ وہ دراصل ہے ہی میرے گھیرے میں نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن مجھے تاسف ہونے لگا کہ صغیر کو میں نے اس راز میں شریک کر کے غلطی کی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چوکیدار اسی کا آدمی ہو۔ میں نے اسے اور زیادہ ہوا دینی شروع کر دی اور یہ دیکھنے لگا کہ صغیر کہاں تک سچ بول رہا ہے۔ مجھے یقین سا ہونے لگا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے سچ ہے، تاہم میں محتاط رہا اور اس کے دل سے بات نکالنے کی کوشش کرتا رہا۔ شبیر کے متعلق کچھ بتا سکتے ہو کہ کہاں غائب ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ کیسری کو کہیں بھگا لے گیا ہے۔ کیسری تو یہی ہے، صغیر نے جواب دیا۔ پرسوں رات میرے پاس آئی تھی۔ شبیر کے متعلق میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی افسوس ہوا کرتا ہے۔ اتنا خوبصورت لڑکا جو دلیر بھی ہو، تباہ ہو گیا ہے۔ اس کا باپ بہت سیدھا آدمی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ لڑکے کو ماں نے بگاڑا ہے۔ میں نے پوچھا، ماں کیسی عورت ہے؟ میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، صغیر نے جواب دیا۔ آپ خود رائے قائم کر لیں کہ وہ کیسی عورت ہے۔ میں اسے بہت اچھی عورت کہا کرتا ہوں، کیونکہ وہ جسے چاہتی ہے اس کے ساتھ پوری وفاداری کر رہی ہے۔ صغیر بھائی، میں نے اسے کہا، دل سے یہ نکال کر بات کرنا کہ شبیر کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے۔ دشمنی شبیر کے ساتھ ہوگی، اس نے کہا، اس کی ماں کے ساتھ نہیں، اور اس کے باپ کے ساتھ بھی میری کوئی دشمنی نہیں، بلکہ مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے۔ آپ میری بات سن لیں۔ جب آپ شبیر کو دیکھیں گے تو آپ فوراً کہہ اٹھیں گے کہ یہ لڑکا اس ماں کا بیٹا تو ہے، لیکن اس گول گپے اور ٹھگنے سے آدمی کا بیٹا نہیں جو اس کی ماں کا خامند ہے۔ اس نے اپنے باپ کی ذرا سی بھی جھلک نہیں۔ جس باپ کی جھلک ہے اسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ کون ہے وہ؟ آپ اسے نہیں جانتے، صغیر نے جواب دیا۔ وہ میری طرح جاگیردار کا بیٹا ہے، بلکہ اس کی زمین مجھ سے زیادہ ہے۔ روپے پیسے میں بھی وہ مجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ بہت خوبصورت آدمی ہے اور دل گردے والا مرد ہے۔ جیسی خوبصورت جمیلہ یعنی شبیر کی ماں ہے، ویسا ہی خوبصورت وہاب ہے۔ اس کے اپنی بیوی سے جو بچے ہیں وہ بھی شبیر کی طرح خوبصورت ہیں۔ یہ قصہ مجھے یوں پتہ چلا کہ جمیلہ بیائی ہوئی یہاں آئی تو اس نے پردہ نہ کیا۔ یہ 17-18 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میری عمر 18-19 سال تھی اور میری شادی ہو چکی تھی۔ جمیلہ کا دلہا اس وقت بھی ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، بھدا، بدصورت، کالا رنگ اور پیٹ بڑا ہوا۔ یہ جوڑ برادری نے ملایا تھا۔ ہم نے جمیلہ کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی نے حیران کر دیا۔ میں اس وقت آج کی نسبت ذرا زیادہ ہی شہزادہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ یہ لڑکی اس آدمی کے ساتھ خوش رہ سکے گی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے یہ کسی نواب کی بیٹی ہے۔
میں اپنے آپ کو نواب کا بیٹا سمجھا کرتا تھا۔ میں نے جمیلہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، اسے آتے جاتے اشارے کیے، ایک عورت کو پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا، تحفے بھیجے، سونے کی انگوٹھی بھیجی، مگر اس نے مجھے قبول نہ کیا۔ اس کی شادی کے بھی 8 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے کہ شبیر پیدا ہوا۔ مشہور ہو گیا کہ جمیلہ یہ بچہ اپنے گاؤں سے لائی تھی۔ اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جمیلہ شریف لڑکی نہیں۔ میں اور زیادہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ 2 اڑھائی سال گزر گئے۔ وہ میری بےتابی اور منت سماجت اور تحفوں سے اتنی متاثر ہوئی کہ ایک روز میری اس سے ملاقات ہو گئی۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس نے مجھے پیغام بھیجا تھا کہ میں اسے کھیتوں میں فلاں جگہ ملوں۔ میں تو ایسے گیا جیسے سر کے بل جاتے ہیں، مگر اس نے باتیں کی تو مجھے اپنی مردانگی، جوانی اور دولت پر جو ناز تھا اس پر اوس پڑ گئی۔ صغیر نے مجھے بڑی لمبی بات سنائی تھی، میں تو اسے مختصر کر کے سناتا ہوں۔ جمیلہ نے اسے کہا کہ میں مانتی ہوں کہ تم خوبصورت جوان ہو، اور میرا خاوند کسی پہلو میرے لیے قابل قبول نہیں۔ وہ میری روحانی اور جسمانی تسکین کے بھی قابل نہیں۔ اگر تم میرے خاوند ہوتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ تم نے مجھے بہت قیمتی تحائف بھیجے ہیں جو میں واپس کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اس شہر کے امیر زمیندار کے بیٹے ہو، اور تم اپنے دشمنوں کو گھٹنوں بٹھا سکتے ہو، لیکن میں تمہیں قبول نہیں کر سکتی۔ میں نے جس کے ساتھ وفا کا وعدہ کیا تھا اس کے ساتھ وفا کر رہی ہوں، اسے دھوکہ نہیں دوں گی۔ صغیر نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو اس نے اپنے گاؤں کے ایک آدمی کا نام لے کر کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں باپ نہیں مانتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہتے تھے۔ میری منگنی دوسرے آدمی کے ساتھ کر دی گئی۔ تم مجھے جو جی میں کہہ لو، میں نے جسے اپنا خاوند بنانے کی خواہش کی تھی اسے در پردہ اپنا خاوند بنا لیا۔ میرے اس بچے کا باپ وہی ہے۔ اس کی بھی شادی ہو گئی۔ میں اپنے گاؤں میں اپنے ماں باپ سے ملنے نہیں، اسے ملنے جایا کرتی تھی۔ جمیلہ نے صغیر سے کہا کہ اس آدمی کے ماں باپ کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے میرے ماں باپ کی بے عزتی کی اور بیٹے کو اپنی اس جاگیر میں بھیج دیا جو اس کے باپ کو سرکار کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اس کا باپ فوج میں رسالدار تھا، بہت سی زمین ان کی اپنی تھی۔ 2 مربع سرکار نے دے دیے۔ اب ہم مل نہیں سکتے، کسی روز تو ملیں گے۔ میں دل سے تمہاری قدر کرتی ہوں، میں نے تمہیں دھتکارا نہیں، تمہاری عزت کی ہے، تم میری عزت کرو۔ صغیر پھر بھی اسے پیغام بھیجتا رہا، اور جمیلہ اسے بڑے اچھے انداز سے ٹالتی رہی۔ وقت گزرتا گیا، صغیر کی توجہ اپنی بیوی سے ہٹی رہی، اور اس کے 2 بچے پیدا ہو گئے۔ 15-16 سال گزر گئے، اور وہ وقت آیا کہ کیسری کے معاملے میں جمیلہ کا بیٹا اس کا رقیب بن گیا۔ چوری کی واردات سے 2 اڑھائی ماہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بڑا وجیح آدمی مجھے ملنے آیا۔ صغیر نے کہا میری عمر کا ہی تھا، اعلیٰ قسم کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے کہا میرا نام وہاب ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ جمیلہ اسی کو چاہتی تھی، اور یہی جمیلہ کے بیٹے شبیر کا باپ تھا۔ چہرہ دل نشین تھا، اور اس پر مردوں والا وقار بھی تھا۔ خدا گواہ ہے کہ میرے دل نے تسلیم کر لیا کہ جمیلہ کا خاوند یہ آدمی ہونا چاہیے تھا۔ میں اسے معزز مہمانوں کی طرح اندر لے گیا، اور نوکر کو بلا کر اسے کہا کہ ٹھنڈا دودھ لے آؤ۔ وہاب نے مسکرا کر کہا مجھے دودھ نہ پلاؤ صغیر دوست، میں جوں ہی بات کروں گا تم میرے دشمن بن جاؤ گے۔ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ تم کیوں آئے ہو، کھل کر بات کرو، اور بات کرنے سے پہلے ہی سن لو کہ جمیلہ تمہاری ہے۔ وہ ہنس پڑا اور ہاتھ میری طرف بڑھا کر بولا تم راجپوت کی اولاد ہو، میں تمہیں دیکھنے آیا تھا کہ جمیلہ کا دل اپنی طرف کھینچنے والا کون ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے بتایا کہ وہ 14 سال بعد اپنے گاؤں واپس آیا ہے۔ وہ تقریباً 200 میل دور باپ کے حکم سے جاگیر پر رہا ہے۔ اس دوران وہ گاؤں آتا رہا، مگر سال میں 1-2 دفعہ، اور وہ بھی 1-2 دنوں کے لیے۔ اس دوران اس پر باپ کی بڑی سخت نگرانی ہوتی تھی۔ میں نے چونکہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے دوستی کا یقین دلایا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کچھ بھی نہ چھپایا۔ اس نے مجھے وہی باتیں بتائیں جو جمیلہ مجھے کئی سال پہلے بتا چکی تھی۔ میں نے جمیلہ کو بے حیا نہیں دلیر سمجھا تھا۔ اس نے مجھ پر ایسا تاثر پیدا کیا تھا کہ اس کی پوجا کرنے کو جی چاہتا تھا۔ یہی اثر تھا جس کے تحت میں اسے ملنے کی کوشش کرتا رہا۔ اب وہاب نے بھی اسی دلیری سے بات کی تو میں جمیلہ سے اور زیادہ متاثر ہوا، اور میں نے بڑی اچھی طرح محسوس کر لیا کہ میں اس آدمی کی جگہ نہیں لے سکتا، اور میں جو اس کے پیچھے پڑا رہا ہوں بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا رہا ہوں۔ صغیر نے بڑی لمبی کہانی شروع کر دی تھی۔ کبھی تو مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور میں دوسروں کے عشق و محبت سے لطف اٹھا رہا ہوں۔ کبھی مجھے یوں لگتا جیسے صغیر کی کہانی اہم
اور واضح سراغ دے رہی ہے۔ ایسا مجھے اس وقت محسوس ہوا تھا جب مجھے صغیر کی کہانی سنتے سنتے یاد آ گیا تھا کہ جمیلہ نے اپنے خاوند کو روکا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں نہ دے۔ مجھے اچانک یاد آیا کہ جمیلہ کے خاوند نے پہلے روز مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جب چور گھر سے سامان اٹھا کر نکلے تو اس نے شور مچایا تھا اور جمیلہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بے شک جمیلہ نے یہ بھی کہا تھا کہ شور نہ کرو ورنہ چور واپس آ کر قتل کر دیں گے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ عورت دیکھ رہی ہو کہ اس کا سارا زیور جا رہا ہے اور اس کا گھر لٹ گیا ہے تو خاموش نہیں رہ سکتی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ تھی کہ کوئی عورت خود اپنے گھر چوری کروا سکتی ہے؟ عام ذہن کا آدمی یہی کہے گا کہ نہیں، مگر میرے سامنے دو واقعات ایسے ہو چکے تھے جن میں دو عورتوں نے اپنے گھر خاوندوں سے نفرت کے تحت لٹا دیے تھے۔ میرے سامنے جمیلہ کا کردار نکھرتا آ رہا تھا، اس کے بیٹے کا باپ بھی سامنے آ گیا تھا اور یہ مجھے ایک انوکھی محبت کی واردات دکھائی دینے لگی۔ میں نے صغیر کو بولنے سے نہ روکا، اس پر جذبات کا جو غلبہ تھا اور وہ عجیب سی کیفیت میں کہانی سنا رہا تھا۔ میں جمیلہ سے اتنا زیادہ متاثر تھا کہ کیسری کے معاملے میں شبیر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کا بہت برا حال کرتا۔ صغیر نے کہا، مجھے آپ نہیں جانتے، شہر کے لوگ جانتے ہیں۔ اب میں آپ کو دل کی ہر ایک بات بتا رہا ہوں تو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں نے شبیر کو دھمکیاں ضرور دی تھیں، لیکن میں عملاً کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جمیلہ کا بیٹا تھا۔ تم وہاب کی باتیں سنا رہے تھے، میں نے کہا۔ اس نے تمہیں کیا کہا؟ اس نے مجھے بتایا کہ اس کا باپ مر گیا ہے اور اب اسے گاؤں میں آنے اور جمیلہ سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب اس نے اپنے باپ کی جگہ لے لی ہے، اس نے 14-15 سال قید کاٹی ہے۔ اب وہ اور جمیلہ جوان نہیں رہے، لیکن ان کی محبت جوان ہے۔ اسے قید میں رکھنے کا حکم باپ نے دیا تھا۔ وہ بڑا جابر آدمی تھا، وہاب اس سے ڈرتا بھی تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ باپ نے اتنی زیادہ جاگیر اس کے نام کر دی تھی، باپ کی تو وہ عزت کرتا تھا، اس لیے اس کے حکم کا پابند رہا۔ اسے غصہ اپنی بیوی پر تھا جو اس پر حکم چلاتی رہی ہے، اور بعض اوقات وہ اس کے ساتھ اس طرح بات کرتی تھی جیسے وہاب اس کا زر خرید غلام ہو۔ وہاب نے مجھے بتایا کہ اس کی بیوی نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اب دیکھوں گی کہ تم جمیلہ سے کس طرح ملتے ہو۔ باپ کے مرنے کے بعد وہاب آزاد ہو گیا۔ وہ باپ کی وفات پر اپنے گاؤں آیا، جمیلہ شہر میں تھی۔ وہاب نے اسے پیغام بھیجا کہ باپ فوت ہو گیا ہے۔ جمیلہ اطلاع ملتے ہی گاؤں گئی اور بہت سارا وقت وہاب کے گھر گزارا۔ وہ 7-8 روز اپنے گھر رہی اور وہاب سے تنہائی میں ملتی رہی۔ جمیلہ نے وہاب کی محبت کو زندہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہاب سے کہا کہ وہ اسے جو بھی حکم دے گا وہ مانے گی۔ وہاب نے کہا کہ حکم یہی ہے کہ اپنے خاوند سے طلاق لے کر آ جاؤ۔ وہاب نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جمیلہ نے طلاق لینے کا وعدہ کر لیا۔ اس کے بعد کبھی وہاب شہر آتا اور جمیلہ سے ملتا اور کبھی جمیلہ گاؤں جاتی اور وہاب سے ملتی۔ وہاب کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دینا آسان تھا، مشکل جمیلہ کے لیے تھی، وہ طلاق نہیں لے سکتی تھی۔ وہاب نے اسے یہ طریقہ بتایا کہ وہ خاوند کو پریشان کرتی رہے اور اس کے ساتھ بول چال بند کر دے۔ جمیلہ نے خاوند کے ساتھ ایسا ہی سلوک شروع کر دیا۔ شبیر بھی ماں کے کہنے پر باپ سے کھچا کھچا رہنے لگا۔ جمیلہ کے خاوند نے دونوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور جمیلہ کا غلام بن گیا۔ آخر اس نے تنگ آ کر جمیلہ کے ماں باپ سے جا شکایت کی۔ ماں باپ نے شہر آ کر جمیلہ کو برا بھلا کہا، لیکن جمیلہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ وہاب نے مجھے کہا کہ جمیلہ نے اسے بتایا کہ شہر میں صغیر نام کا ایک زمیندار ہے جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے اور تحفے اور پیغام بھیجتا ہے۔ وہاب کو بہت غصہ آیا۔ وہ مجھے جمیلہ کا خیال ذہن سے نکال دینے کے لیے کہنے آیا تھا کہ تم ہندوؤں کی بیوہ لڑکی اور جمیلہ کو ایک جیسی سمجھتے ہو۔ جمیلہ نے اسے بتا دیا کہ کیسری کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ وہاب نے کہا کہ جمیلہ کا خاوند مر گیا تو بھی وہ بیوہ نہیں ہوگی۔ میں نے اسے کہا کہ تم اتنے زیادہ دلیر اور اپنی دنیا کے بادشاہ ہو تو جمیلہ کے خاوند کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ اس نے کہا، آدمی بھلا مانس ہے، مجھے اس پر رحم آتا ہے، وہ خود ہی جمیلہ کو طلاق دے دے تو اچھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ جمیلہ نے طلاق لے بھی لی تو وہ اس کے ساتھ شادی کس طرح کرے گا؟ اسے برادری روکے گی نہیں؟ اس نے ہنس کر جواب دیا کہ کبھی میرے گاؤں آنا، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ برادری مجھے کسی کام سے روک سکتی ہے یا میں برادری کو روکا کرتا ہوں۔ اس نے یہ بھی کہا، اور تم میرے بیٹے شبیر کو بھی دھمکیاں دیتے رہے ہو۔ میں نے اسے کہا
کہ اس کا بیٹا اسی عمر میں ان برے کاموں میں پڑ گیا ہے۔ اگر اسے سنبھالا نہ گیا تو لڑکا اس کے کام کا بھی نہ رہے گا۔ وہ صرف ہنس پڑا۔ اس نے اور کچھ نہ کہا۔ اس کے بعد ہم دوستوں کی طرح باتیں کرتے رہے اور وہ چلا گیا۔ تم نے اس سے شبیر کے متعلق نہیں پوچھا کہ کہاں ہے؟ میں نے صغیر سے پوچھا تھا، اس نے جواب دیا، اس نے بے پرواہی سے کہا تھا کہ خدا جانے۔ صغیر کی اتنی لمبی کہانی سے میں نے یہ اخذ کیا کہ چوری کی واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کسی بڑے آدمی کا ہی تعلق ہے تو وہاب کا ہو سکتا ہے۔ بڑے آدمی کی وضاحت کر دوں تو ہمارے شہری سامعین کے لیے بات سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ پاکستان کے دیہاتی معاشرے میں بھی وہاب اور صغیر جیسے بڑے آدمی پائے جاتے ہیں، بلکہ آزادی سے پہلے کی نسبت کچھ زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں انگریزوں نے خوشامد، چاپلوسی، اپنے بھائیوں کے خلاف مخبری اور فوجی خدمات کے صلے میں مربے دیے تھے۔ کچھ اراضی انہوں نے کوڑیوں کے حساب سے خرید لی، بعض نے جنگل خرید لیے اور یہ لوگ جاگیردار بن گئے۔ انہوں نے اپنی ریاستیں بھی بنا لی اور مزاروں اور غریب کسانوں کے بادشاہ بن گئے۔ ان غریبوں کی بہو بیٹیاں ان کی لونڈیاں بن گئیں اور یہ جاگیردار ان کی قسمت کے مالک بن گئے۔ دن دہاڑے گناہ کرتے تھے اور کسی کو قتل کروا دینا اور کسی کے ہاں چوری کروا دینا اور کسی کے مویشی کھلوا کر غائب کروا دینا ان کے لیے نہایت آسان تھا۔ علاقے کا تھانے دار، تحصیلدار اور سرکاری اہلکار ان کے قبضے میں ہوتے تھے۔ پولیس ان پر ہاتھ نہیں ڈالتی تھی۔ کسی کے خلاف کوئی مقدمہ بن ہی جائے تو پولیس اس کی اتنی مدد کرتی تھی کہ مقدمہ تباہ ہو جاتا تھا۔ دیہاتی معاشرے سے یہ قباحت آزادی کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی۔ پاکستان میں ان جاگیرداروں نے صرف تھانے داروں، تحصیلداروں پر ہی قبضہ نہ کیے رکھا بلکہ حکومت پر بھی قابض ہو گئے، اور ہمیں لیڈر اور وزیر انہی جاگیرداروں میں سے ملنے لگے۔ ان کی بے نام ریاستوں کے کسی فرد کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پسند کے امیدواروں کو ووٹ دے سکے۔ تحریک پاکستان کے دور کے لوگ گواہ ہیں کہ ان جاگیرداروں نے مطالبہ پاکستان کی مخالفت بڑی ڈھٹائی سے کی اور انگریزوں کا نمک حلال کیا تھا۔ میں ان میں سے دو تین کو ذاتی طور پر جانتا ہوں جو پاکستان کے مخالف تھے، لیکن پاکستان میں آ کر میں نے انہیں وزارتوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور انہیں میں نے رسہ گیری اور ڈکیتی کی وارداتیں کراتے بھی دیکھا تھا۔ وہاب انہی جاگیرداروں میں سے تھا۔ میں نے صغیر کے جانے کے بعد چوکیدار اور جمیلہ کے خامند یعنی دکاندار کو بلا لانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو بھیجا۔ میں نے صغیر سے پوچھا تھا کہ کیا اسے ایسا شک ہے کہ یہ چوری وہاب نے جمیلہ کے خامند کو پریشان کرنے کے لیے کروائی ہوگی۔ ملک صاحب، صغیر نے عجیب سی مسکراہٹ سے کہا، اگر میرے پاس پکا ثبوت ہوتا کہ یہ چوری وہاب نے کروائی ہے تو بھی میں آپ کو نہ بتاتا۔ میں جمیلہ کا مرید ہوں اور وہاب میرا دوست ہے۔ میں اس کے خلاف کوئی شک نہیں کروں گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس شک کی کوئی وجہ نہیں۔ اس پہلی ملاقات کے بعد ہم دوستوں کی طرح ملتے رہے ہیں۔ میں نے صغیر سے اور کچھ بھی نہیں پوچھا۔ جمیلہ کا خامد آ گیا۔ چوکیدار کے متعلق کانسٹیبل نے بتایا کہ اس کے گھر کو تالا لگا ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ اس نے کہا تھا کہ اس کی بیوی بچے کی پیدائش کے لیے اپنے گاؤں گئی ہوئی ہے، شاید وہاں چلا گیا ہو۔ میں نے اس کے میٹ یعنی ہیڈ کو بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ چوکیدار کہاں ہے۔ اس نے جواب دیا کہ اپنے گاؤں گیا ہے، شام تک آ جائے گا۔ مجھے اس کے جواب پر کچھ شک سا ہوا، جو میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی جا کر اس کے گاؤں آدمی بھیجو اور اسے فوراً حاضر کرو۔ چوکیدار کا گاؤں قصبے سے 1.5 میل دور تھا۔ میں نے اس کے میٹ کے چہرے پر گھبراہٹ سی دیکھی جو ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ تھانے سے نکلا تو میں نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کوئی ایسا آدمی اس کے پیچھے لگا دو جسے یہ نہ جانتا ہو۔ میرے دل میں شک پختہ ہو گیا تھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چوکیدار کے خلاف مجھے کچھ مواد مل گیا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں ایسے 2 آدمی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اگر 2 آدمی ہیں تو ایک کو میٹ کے پیچھے لگا دو اور دوسرے کو جمیلہ کے میکے گاؤں کے قریب اس راستے پر کہیں چھپ کر دیکھنے کے لیے بھیج دو جو راستہ قصبے سے گاؤں کو جاتا ہے۔ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ جمیلہ اور وہاب ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ سامعین کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں کوئی جادوگر نہیں تھا۔ یہ پولیس کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے اور تجربہ روشنی دکھاتا ہے۔ پولیس آفیسر فرض کا دیانتدار ہو تو اندھیرے میں بھی اسے راستہ مل جاتا ہے۔ کئی تیر ہوا میں ہی چلائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک بھی نشانے پر جا لگے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ مجھے وہم ہو گیا تھا کہ چوکیدار وہاب کے گاؤں گیا ہے۔ اس کی خبر آنے تک میں نے جمیلہ کے خامند سے پوچھ گچھ کی
उसे एक बार फिर कहा कि उसके घर में चोरी किसी घर के भेदी ने कराई है या घर के ही किसी फर्द ने करवाई है, इसलिए वो घर की जरा जरा सी भी बात बता दे, और अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो उसे माल वापस नहीं मिल सकेगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा और हर तरह की मदद करूंगा। मुझे तो कुछ नहीं समझ आती क्या कहूँ, उसने रोनी सी सूरत बनाकर कहा। आप मुझसे पूछें, मैं सही जवाब दूंगा। तुम्हारी बीवी ने तुमसे कब तलाक मांगी है? उसके आंसू निकल आए और उसका सर झुक गया। मेरी हौसला अफजाई से उसके मुंह से सिसकी की तरह ये अल्फाज निकले। उसने मेरा जीना हराम कर रखा है। कई बार कह चुकी है कि मुझे तलाक दे दो वरना तबाह हो जाओगे। उसने कब से ये कहना शुरू किया था? उसने जो जवाब दिया उससे मैंने हिसाब किया। वहाब जब से जागीर से गांव आया था, जमीला ने अपने खामिन के साथ ये सलूक शुरू कर दिया था। तुम जानते हो वो क्यों तलाक मांगती है? सब जानता हूं जी, उसने जवाब दिया। उसके गांव का एक बड़ा जमींदार है, ये उसके चक्कर में आई हुई है। तुम किस तरह जानते हो? अच्छी तरह जानता हूं जी, उसने उदास और दबे दबे लहजे में जवाब दिया। इस आदमी ने मुझे भी कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। उसने तुम्हें धमकी दी थी? कहता है कि मुंह से मांगो कितनी रकम मांगते हो, उसने जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि मैं अपनी बीवी बेचूंगा नहीं। उसने 2-3 बार मुझे कहा कि 10-20 हज़ार ले लो और रकम अपने कारोबार में डालो। अगर जमीला का पल्ला नहीं छोड़ोगे तो मैं तुम्हें भिखारी बना दूंगा। अगर पुलिस की मदद लोगे तो कत्ल हो जाओगे। वो बच्चों की तरह रोने लगा, फिर बोला, मैं तन्हा हूं, मैं कोई ऐसा गरीब तो नहीं। आपने देखा है कि मेरे घर से 4,000 रुपया निकला है। दुकान में माल भी है। मेरी मजबूरी ये है कि मैं अकेला हूं, इतने बड़े जमींदार से टक्कर नहीं ले सकता। मैं तो टक्कर ले सकता हूं, मैंने कहा। मैं तुम्हारी बेइज्जती का इंतकाम लूंगा। खुलकर बात करो। खुलकर बात करूं? वो जैसे फट पड़ा। उसके आंसू बह रहे थे। जानदार आवाज में कहने लगा, वहाब मेरे घर आकर मेरी बीवी का खामिन बना रहा है। मुझ पर जुल्म यह किया गया कि जमीला ने मुझे बताया कि आज वो आया था और सारा दिन मेरे पास गुजार गया है। मैंने जमीला के माँ बाप से कहा, उन्होंने यहाँ आकर जमीला को लान तान की, मगर उसके बाद वो भी मुंह मोड़ गए। उन्होंने मुझे बताया तो नहीं, मेरा ख्याल है कि वहाब ने उन्हें डरा धमका लिया है या रुपए पैसे से उनके मुंह बंद कर दिए हैं। अच्छी तरह याद करो, सोचो, गौर करो और मुझे बताओ कि जब तुम्हारे घर में चोरी हो चुकी, चोर ट्रंक फेंक गए, उसके बाद तुम्हारी बीवी का रवैया क्या था? वो रोती थी, डरी हुई थी? सोचना क्या है जी, उसने जवाब दिया। वो ना रोती थी, ना डरी हुई थी। मुझ पर तो गशी तारी हुई जा रही थी और वो आराम से बैठी थी। उसने तुम्हें कहा था कि थाने रिपोर्ट करने का कोई फायदा नहीं? ये तो नहीं कहा था, उसने जवाब दिया। उसने मुझे चोरों के निकल जाने के बाद शोर मचाने से मना किया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। अपने बेटे का तुम्हारे साथ कैसा सलूक है? वो तो मेरा बाप है, उसने जवाब दिया। वो दुकानदार का नहीं, नवाब रामपुर का बेटा है। तुमने खुद उसे पैसे देकर खराब कर रखा है, मैंने कहा। मैंने उसे ये इशारा ना दिया कि शबीर उसका बेटा नहीं। मैंने उसे कभी इतने पैसे नहीं दिए जितनी वो ऐशो इशरत करता है, उसने जवाब दिया। माँ देती होगी? वो भी देती है, उसने कहा। उसे मुंह मांगी रकम वहाब से मिलती है। अब तो ये शख्स अपने गांव में आ गया है, यहाँ आता है तो मेरे बेटे को पैसे दे जाता है। बेटा गांव जाकर भी पैसे ले आता है। अब वो इतने दिनों से घर नहीं आया। उसकी माँ ने मुझे कहा था कि घूम फिर कर आ जाएगा। मेरा ख्याल था कि गांव गया होगा। वहां से पता कराया है? वहां नहीं गया। उससे कुछ और बातें पूछकर कहा कि वो बेगम रहे और किसी से जिक्र ना करे कि मैंने उससे क्या पूछा है। वो जमीला को सिर्फ इसलिए तलाक नहीं दे रहा था कि इसमें वो अपनी बेइज्जती समझता था। वो अपने वकार के लिए घर में अजियत बर्दाश्त कर रहा था। मैंने उसे भेज दिया और जो कुछ मुझे उस वक्त तक मालूम हुआ था उस पर गौर करने लगा। मुझ पर वाज़िया होने लगा कि ये हमारे मुआशरे के उन ड्रामों में से एक है जिसमें दौलत और जागीरदारी अहम और गालिब किरदार अदा किया करती है। गालिब से मेरा मतलब यह है कि दौलत और जागीरदारी अकल पर गालिब आ जाती हैं और जो कसर रह जाती है उसे जज्बात पूरा कर देते हैं। मैंने हवा में तीर चलाया था, वो जाया ना गया। मुझे आज तक वो वक्त याद है कि चौकीदार अपने मेट के साथ थाने में आया तो सूरज गरूब हो रहा था। उस वक्त मैं अपने घर में आराम कर रहा था। मुझे हेड कांस्टेबल ने आकर दो खबरें सुनाई। एक ये कि चौकीदार आ गया है और दूसरी ये कि जमीला और वहाब के गांव जिस आदमी को भेजा था वो भी आ गया है और वो बाहर खड़ा है। मैंने उसे अंदर बुलाकर पूछा कि वो क्या खबर लाया है।
उसने बताया कि गांव से जरा दूर एक दरख्त के नीचे इस तरह बैठ गया कि सर पर चादर का घूंघट था और हाथ में रोटी थी, जैसे कोई मुसाफिर आराम और खाने के लिए बैठ गया हो। कुछ देर के बाद कस्बे के किसी और वार्ड का एक चौकीदार तेज तेज चलता गांव की तरफ चला गया। वो वापस आया तो उसके साथ मेरा मतलूबा चौकीदार था। हमारा आदमी दूसरे चौकीदार को भी पहचानता था। दोनों चौकीदार गपशप लगाते मेरे मुखबर के करीब से गुजर आए। मुखबर उठा और एक और रास्ते से उस वक्त थाने पहुंचा जब मतलूबा चौकीदार मेट के साथ थाने अभी पहुंचा ही था। दूसरा मुखबर भी आ गया था। मैं अपने दफ्तर में जा बैठा और मेट को बुला लिया। वो अधेड़ उम्र आदमी था। मैंने उससे पूछा कि चौकीदार को कहाँ से लाए हो। ये अपनी बीवी के गांव चला गया था, उसने कहा। मैं खुद इसे बुलाने गया था, अभी इसे लेकर आ रहा हूँ। आप उसका झूठ समझ गए होंगे। मेट ने दूसरे चौकीदार को भेजा था, खुद नहीं गया था। और चौकीदार अपनी बीवी के गांव नहीं, वहाब और जमीला के गांव गया था। चौकीदारों का ये मेट, जिसका नाम गालिबन हाशिम अली खान था, मेरे सामने बैठा था। हमारे दरमियान मेज थी। हाशिम ने अपना एक हाथ मेज पर रखा हुआ था। मेरी नज़र इत्तफाक से उसके हाथ की छोटी के साथ वाली उंगली पर गई। उस उंगली पर एक निशान था जिसे हर कोई पहचान सकता है। ये अंगूठी का निशान था, जैसे बड़े लंबे अरसे से अंगूठी हर लम्हा उस उंगली में रही हो। हाशिम का रंग गहरा सांवला था। अंगूठी की जगह उंगली का रंग कम सांवला था। एक अंगूठी मेरे पास थी जो मुझे वारदात के घर से दीवार के साथ कीचड़ में पड़ी मिली थी। मैंने अंगूठी निकालकर हाशिम के आगे रख दी और कहा, अपनी अंगूठी उंगली में डाल लो हाशिम। मेरा ख्याल है ये दीवार फांदते हुए गिर पड़ी थी। उसने पहले अंगूठी को देखा, फिर अपनी उंगली को देखा, फिर मुझे देखा और अहमकों की तरह मुस्कुराकर बोला, आप मजाक कर रहे हैं हजूर। हाशिम, मैंने धीमी सी आवाज में कहा, ये अंगूठी अपनी उंगली में डाल लो। उसने कांपते हुए हाथों से अंगूठी अपनी उंगली में डाली। मेरे कहने पर उसने हाथ मेरे आगे किया। अंगूठी जरा ढीली थी। उसके गिरने की वजह भी यही थी। मैंने अंगूठी उतरवा ली। उसका मैंने बाकायदा मुशीरनामा बरामदगी तैयार किया था। हाशिम से मैंने और कुछ भी ना पूछा। चौकीदार को अंदर बुला लिया। तुम्हें यहाँ कौन लाया है और किस गांव से लाया है? मैंने पूछा और कहा, झूठ बोलने से पहले ये सोच लेना कि मुझे सच का पता चल चुका है। हाशिम अली खान पर पहले ही सख्ता तारी था, वैसी ही चुप चौकीदार को लग गई। मैंने हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि इसे अंदर ले आओ। वो चौकीदार अंदर आया जो मतलूबा चौकीदार को वहाब के गांव से लाया था। मैंने उसे कुछ भी ना कहा। हाशिम और मतलूबा यानी मुश्तबा चौकीदार से कहा कि वो अब मेरे सवाल का जवाब दें। हाशिम ने दबी दबी जबान में कहा, आप ठीक कहते हैं। अब तुम भी ठीक ठीक बता दो और अपनी जान छुड़ाओ। मैंने कहा, सूटकेस कहाँ है? वहाब के घर में, उसने जवाब दिया। मैंने हाशिम को अलग कर लिया। वो चोरों में शामिल था। उसने इकबाल जुर्म कर लिया, फिर चौकीदार ने भी इकबाल जुर्म कर लिया। मैंने दोनों से वादा किया था कि वादा माफ गवाह बना दूंगा। ये वादा झूठा था। चोर चार थे, एक हाशिम और बाकी तीन वहाब के नौकर चाकर थे। घर भेदी जमीला थी। चोरों ने जब ताकुब से घबराकर ट्रंक फेंके तो हाशिम ने कहा था कि सूटकेस ना फेंकना। सिर्फ उसे मालूम था कि उसमें जेवरात और नकदी है। चौकीदार उनकी रखवाली कर रहा था। उसने ताकुब करने वालों को गलत सिमत बताकर कहा था कि चोर उधर गए हैं। मैंने उसी वक्त यानी निस्फ शब से जरा बाद पुलिस पार्टी के साथ वहाब के गांव पहुंचकर उसके घर पर छापा मारा। वहाब की हालत वही हुई जो मुल्क के उस सदर की उस वक्त होती है जिसे फौजी आधी रात को जा जगाते और कहते हैं कि जनाब जेरे हिरासत हैं और जनाब का तख्ता उलट दिया गया है। मुझे अपने ऊपर काबू होता था, मगर वहाब को देखकर मैं बेकाबू हो गया। इन दौलतमंदों और जागीरदारों ने इंसानों को अपना गुलाम समझ रखा है। उसने पहले मुझे धमकी दी, फिर मुंह मांगी रिश्वत पेश की और यह भी कहा कि गांव की जिस लड़की पर हाथ रखो उसे ले जाओ। मैंने उसके मुंह पर इस कदर जोर से थप्पड़ मारा कि 3-4 दिन मेरा हाथ दर्द करता रहा। मैंने उसे वो नंगी गाली दी जो मैं ऐसी ही तकरीब पर दिया करता था। उस जालिम ने एक शरीफ और सीधे सादे से दुकानदार की बीवी पर कब्जा करने के लिए उसके लिए अजियत पैदा की थी। उसके घर चोरी कराई, फिर उसे कत्ल की धमकी दी। वहाब को जेवरात और रकम की कोई जरूरत नहीं थी। प्रोग्राम यह था कि जमीला उसके पास आ जाएगी और अपना जेवर ले लेगी। मैंने सूटकेस बरामद कर लिया। उसने इकबाल जुर्म ना किया। जमीला को भी गिरफ्तार किया। उसने भी इकबाल जुर्म ना किया।
میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا، سرکاری وکیل نے بہت مدد کی۔ وہاب کو 4 سال، جمیلہ کو 2 سال اور چوروں کو 4 4 سال سزائے قید دی گئی۔ میں نے مقدمے کی سماعت کے دوران شبیر کو دیکھا، بہت خوبصورت لڑکا تھا۔ اسے وہاب نے واردات والے دن اپنی جاگیر پر بھیج دیا تھا۔ میں نے مجرموں کو کیفر کردار تک تو پہنچا دیا، لیکن وہاب اور جمیلہ نے جس طرح محبت نبھائی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ میں نے مقدمے کے دوران سرکاری وکیل سے کہا تھا کہ محبت ضرور ہونی چاہیے، مگر ایسی نہیں